فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ ہم اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے اب تک پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کتاب کے صفحہ 60 پر آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن میں تحریم شراب، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ کتاب فروع کافی میں علی بن یقطین سے روایت ہے کہ مہدی عباسی نے حضرت ابو الحسن سے سوال کیا کہ کیا قرآن میں شراب کا حکم تحریم ہے؟ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ شراب سے نہیں، نون ہے چھوٹی، نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے حرام ہونے پر نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، قرآن میں شراب کی حرمت پر صراحت ہے۔ کہاں قرآن میں ہے، کہاں نہیں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے کہ جہاں خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ قل انما حرم رب الفواحش، اچھا، ما ظہرا حناؤ ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ اور سامعین، یہ آپ کو معلوم ہے جو لوگ میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ انک بھی پھیلی ہوئی ہے، اور الدمۃ الثاقبہ کے 3 والیوم، تیسرا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے کسی بھی والیوم میں آیات جو آئی ہیں قرآن سے، اس میں کسی صورت کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کون سی صورت سے لی گئی ہیں اور کس نمبر کی آیت ہے، اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے۔ اب اس کے آگے لکھا ہے کہ اسم، الف سے میم، اسم سے بھی یہی ظاہر ہے کہ زنا مراد ہے۔ اسم الف سے میم ہے، سے اسم اس آیت میں شراب ہے۔ ایک اور آیت میں اس کو گناہ عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو گناہ عظیم کا یہاں پہ آیت دی گئی ہے وہ نہ پڑھیں تو اچھا ہے، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں شاید کہیں اس میں تفصیلات آگے آ جائیں۔ اور ترجمہ بھی نہیں لکھا، نیچے صرف یہ لکھا ہے سورہ اعراف میں اسم، الف سے میم، اسم یا اسم کی صراحت کے ساتھ وضاحت ہے کہ یہ حرام ہے۔ شراب و جوا بازی سورہ بقرہ میں تعبیر ہوئی کہ ان 2 آیات کی روح سے یہ شراب حرام ہے۔ مہدی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، بے اختیار علی بن یقطین کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ فتویٰ ایک ہاشمی سید کا فتویٰ ہے۔ علی بن یقطین نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ علم تمہارے بغیر تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں قرار دیا ہے۔ مہدی یہ سن کر ناراحت ہوا اور اپنے غصے میں آ کر کہا، صدقت یا رافضی، کہ اے رافضی تو نے سچ کہا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ جناب مریم کے مرنے کے بعد دعا کی اور عرض کیا کہ اے مادر گرامی، مجھ سے بات کرو، کیا تم چاہتی ہو کہ دنیا کی طرف واپس لوٹ آؤ؟ وہ کہنے لگیں کہ ہاں، تاکہ بہت سرد راتوں میں نماز پڑھوں اور گرم ترین دنوں کو روزہ رکھوں۔ اے میرے بیٹے، یہ راستہ خوفناک ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے وصیت میں کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو آپ خود مجھے غسل دینا، کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھیں، قبر میں اتاریں، لحد میں رکھیں اور میرے اوپر خاک ڈالیں، اور میرے سرحانے چہرے کے سامنے بیٹھ کر میرے لیے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ جب مردہ زندہ سے انس حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کتاب من لا یحذر الفقیہ میں ہے کہ جب ابو ذر کے بیٹے کی وفات ہوئی تو حضرت ابو ذر نے اس کی قبر پر کھڑے ہو
ہو گئے اور قبر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اے زر زال رے زر، اے زر خدا تجھ پر رحم کرے، خدا کی قسم تو میری نسبت نیکوکار تھا اور فرزندی کے فرائض تو نے ادا کیے، اب جس وقت تمہیں مجھ سے لے لیا گیا ہے تو میں تیرے اوپر ناخوش ہوں، خدا کی قسم تیرے چلے جانے کے بعد مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، اور یہاں پر لکھا ہے سورہ اعراف کی آیت 33 نیچے لکھا گیا ہے صفحے کے بالکل آخر میں، اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 319، یعنی ان آیات میں، یہ جو ابھی اوپر ہم نے پیراگراف پڑھا، یہ ذکر تھا نا کہ کن آیات میں ذکر ہے، تو یہ والی آیات ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچاؤ مالی عہد، اتنی انک ہے یہاں پر، میں کیسے بیان کروں کہ پہنچا وہ مالی بعد سوء اللہ من حاجت، اور مجھے خدا کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، اور اگر اس عالم کی مجھے خوفناک جگہیں جو موت کے بعد دیکھا جاتا ہے کا خوف ہوتا تو بے شک میں خوش ہوتا کہ تیری جگہ چلا جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند دن بعد کچھ مجھ سے، اب اس کے بعد اتنی انک ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتی، مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا، اس کی تلافی کر لوں اور اس عالم کے لیے تیاری کر لو، بے شک وہ اب یہاں نہیں میں پڑھ سکتی، جو تیرے لیے رہے اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے تجھ پر غم و اندوہ کرنے سے، یعنی میں ہمیشہ اس حالت میں ہوں اور ایسی عبادت کروں جو تیرے لیے نفع مند ہوں، اور اس چیز نے مجھے روک دیا ہے کہ اس وقت تیرے مرنے اور جدائی کا غم کروں، خدا کی قسم میں نے تجھ پر اس لیے گریہ نہیں کیا کہ تو مر گیا ہے اور مجھ سے جدا ہو گیا، بلکہ میں نے تجھ پر گریہ کیا ہے کہ تیری حالت کیسی ہوگی اور تجھ پر کیا گزرے گی۔ بریکٹ میں لکھا ہے فے لام یہ تے فلیت شعری ما قلت و ما قیل، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے نیچے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے کیا کہا ہے اور تجھے کیا کہا گیا ہے، خدایا میں نے اس کے وہ حقوق معاف کر دیے ہیں جو تو نے میرے لیے اس پر واجب کیے تھے، اب تو بھی اسے معاف کر دے، حقوق جو تو نے اس پر واجب کیے تھے، کیونکہ تو جود و کرم کا مجھ سے زیادہ لائق ہے۔ اور اب آ گئی ہے اگلی ہیڈنگ، حضرت کے ارشادات۔ سامعین بہت زیادہ اس پورے پیج پر تمام تحریر جو ہے وہ انک کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک ہم یہ تمام معلومات پہنچا سکیں، اور جو یہ ارشادات ہیں یہ میرے خیال 11 یا 12 ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے سستی سے بچو کیونکہ یہ تجھے دنیا و آخرت کے نصیب سے روک دیں گے، یہ مشکل سے پڑھا گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ قیس کے پاس جب کھڑے تھے تو فرمایا بے شک وہ چیز کہ جس کا آخر یہ ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کے اول میں رغبت و میلان نہ کیا جائے، اور بے شک وہ چیز کہ جس کی ابتدا یہ ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کے آخر سے خوف کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے علی بن یقطین سے فرمایا کہ بادشاہ کی ملازمت کا کفارہ اپنے دینی بھائیوں سے نیکی کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے فرمایا کہ جب لوگ ایسے گناہ کرنے لگے جو انہیں یاد ہی نہیں تھے تو خدا ایسی مصیبتوں میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے کہ جنہیں یہ مصیبت و بلا نہیں سمجھتے۔ پانچویں نمبر پہ ہے صبر کرنے والے کے لیے ایک مصیبت ہے اور جزا و شر، جیم ز عین، جزا و شر، اور آپے سے باہر آ جانے والے کے لیے وہ ہیں۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا جور و ظلم کی شدت اور سختی کو وہی جانتا ہے جس کے حق میں حکم جور و ظلم ہوا ہے۔ ساتویں نمبر پہ کہ خدا کی قسم اب یہ بقدر نازل ہوتی ہے، یعنی صبر کے بعد مصیبت نازل ہوتی
قناعت والے کے لیے نصیحت ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے کہ اس سے بچو کہ اپنے مال کو اطاعت خدا میں خراب کرنے سے روکو، ورنہ ویسا ہی مال خدا کی نافرمانی میں خرچ کرو گے۔ 9ویں نمبر پہ جس آدمی کے 2 دن یعنی گزشتہ دن اور وہ دن کے جس میں وہ ہے مساوی ہوں تو وہ خسارے میں ہے، اور جس کا دوسرا دن اس کے پہلے دن سے بدتر ہے تو وہ ملعون ہے، اور جو آدمی اپنے نفس میں زیادتی نہیں محسوس کرتا وہ نقصان میں ہے، اور جو نقصان کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ کتاب درا یا ورا دال رے ہے درا باہرہ میں قائم کاف الف حمزہ میم سے روایت ہے کہ احسان اور نیکی ایک توق ہے اس آدمی کی گردن میں کہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے، کہ جس کی گردن سے نہیں نکال سکتی مگر مکانات، یعنی جس نے احسان کیا ہے اس سے احسان کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ 11ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر اجلین الف جیم لام یہ نون ظاہر ہو جائیں تو امیدیں رسوا ہو جائیں۔ جو آدمی فقر و فاقے میں پیدا ہوا ہے اسے تونگری سرکش بنا دے گی، جس سے برائی کی جائے اور وہ اس سے نہ جلے اور نہ غمگین ہو تو اس سے نیکی کرنے کا پھر کوئی موقع و محل نہیں۔ جب 2 انسان ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو جو بلند مرتبہ ہے وہ پست کے رتبے میں آ جائے گا۔ 12ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا اے بیٹا اس سے بچ کر رہو کہ خدا تمہیں اس گناہ پر دیکھے کہ جس سے اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور اس سے بچو کہ خدا تمہیں نیکی کے پاس دیکھے اس نے تجھے حکم دیا ہے، اور تجھ پر لازم ہے کوشش کرنا اور ایسا نہ جاننا کہ تو عبادت و اطاعت خدا میں اس کوتاہی کرنے سے نکل آئے گا، لیکن کہ خدا کی ویسی عبادت نہیں کی گئی کہ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے عربی میں لائن ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدا مجھے ان لوگوں میں سے نہ قرار دے کہ جنہیں دین و ایمان آریہ عین الف رے یہ ہے آریہ دیا اور کہا ہے مجھے تقصیر و کوتاہی سے نہ نکال۔ مزاج سے بچو کیونکہ مزاج اور تمسخر سے نور چلا جاتا ہے، نیز مروت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ سامعین اب اس کے بعد لکھا ہے حادثہ فخ ہے الف دال سے ہے حادثہ اور فیخ فخ۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ ابو وضع واو زواد الف ہے کہتا ہے کہ مجھے میرے والد نے کہا کہ جب حسین بن علی صاحب فسخ یا فخ قتل ہوئے کہ جس کا نام حسین بن علی بن حسن معروف ہے، تو فخ کے مارکے میں لوگ اس سے متفرق و جدا ہو گئے تو حسین شہید تو بہت سے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اولاد علی علیہ السلام پر عباسی حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے امام کے حکم پر حسین بن علی کی سربراہی میں مدینے کے 300 علویوں نے خلیفہ حاوی ہے الف واو ہاومی یا حاوی کے خلاف قیام کیا۔ بالآخر ہادی کے یہاں پہ ہادی لکھا ہے، وہاں بھی ہادی ہوگا پھر کیونکہ انک کی وجہ سے اتنا سمجھ نہیں آتا۔ ہادی کے سپاہیوں نے فخ کے مقام پر ان افراد کا محاصرہ اور قتل عام کیا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے اور چند ایک کو اسیر کر کے ہادی کے پاس لے گئے اور ہادی نے اسیروں کے قتل کا حکم دیا۔ یہ واقعہ فخ اور حسین نامی علوی مجاہد شہید فخ کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر نے عربی میں ان کی مدح میں اشعار بھی کہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب بنی عباس شہید اچھا یہاں پر یہ جو ایک مصرع لکھا ہے نا بنی امنالا، یہ ایک مصرع سا ہے، اس کا نیچے میرے خیال ترجمہ ہے کہ جب بنی عباس شہید فخ کے سر لائے تو اس مجلس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تھے اور عباسی نے امام سے پوچھا یہ حسین کا سر ہے؟ امام نے ایک سرد آہ لی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں یہ حسین کا سر ہے، وہ روزے دار، نماز گزار، صالح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا تھا۔ ہمارے سادات حسنی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، خدا ان پر رحمت فرمائے۔ سامعین اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے 30 گواہ اسماعیل کے مردہ ہونے پر قائم کیے۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس کی تفصیلات ہیں
کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر کافی زور دیا اور بارہا ان کا تعارف کرایا۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام اپنے بزرگ ترین اصحاب کو اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات پر بلایا تاکہ کاظم کی جانشینی سب پر ثابت ہو جائے، کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں، زرارہ بن عین الف عین یہ نون عین سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کے دائیں جانب تشریف دوبارہ پڑھتے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے ایک تابوت پڑا تھا۔ امام نے مجھے فرمایا، داؤد رقی، ابو بصیر، فضل بن عمر کو میرے پاس حاضر کرو۔ میں نے ان سب کو امام کے پاس حاضر کیا۔ امام نے ایک ایک کو بلایا، یہاں تک کہ میں اصحاب کہ 30 میرے خیال ہے لکھا اصحاب جمع ہو گئے۔ پھر امام نے فرمایا کہ داؤد اس تابوت کا پردہ اٹھاؤ۔ داؤد نے اسماعیل کے تابوت کا پردہ ہٹایا۔ امام نے فرمایا، داؤد اسماعیل زندہ ہے یا مردہ؟ جواب دیا مردہ ہے۔ اسی طرح سب نے فرمایا اور سب نے جواب میں کہا مردہ ہے، یہاں تک کہ حاضرین سب نے اعتراف کیا کہ اسماعیل مر گیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا گواہ رہنا۔ اس کے بعد غسل و کفن دینے کا حکم دیا اور پھر امام نے فضل سے فرمایا کہ اس کا چہرہ ظاہر کرو۔ فرمایا، زندہ ہے یا مردہ؟ مفضل نے کہا مردہ۔ امام نے فرمایا، پس گواہ رہنا کہ اسماعیل مر گیا ہے، اور پھر اس کو قبر میں رکھا اور فرمایا، مفضل ایک بار پھر سب کو اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دکھا دے۔ جب مفضل نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو امام نے پوچھا، بتاؤ اسماعیل زندہ ہے یا مردہ؟ سب نے کہا کہ مردہ۔ تو امام نے فرمایا، خدایا گواہ رہنا کہ جلد ہی گمراہ اور باطل لوگ اس کے بارے میں شک و تردید میں پڑیں گے۔ اور سامعین، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں پر ایک آیت لکھی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ پھر امام نے اشارہ کیا اور آیت کو آخر تک پڑھا۔ یہاں پر آخری کا اس کا لکھا ہے کہ واللہ متم نورت ولو کرہ الکافرون۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے نیچے کہ پھر میت پر خاک ڈالی اور پھر ہم نے امام سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ ہم نے کہا اسماعیل کی۔ فرمایا، خدا گواہ رہنا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ یعنی کاظم حق ہے، حق ان کے ساتھ ہے، جو بھی زمین میں ہے اس کا یہ وارث ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے یحییٰ بن خالد کے نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خط۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ اہل رہ کا ایک آدمی نقل کرتا ہے کہ یحییٰ بن خالد نے ایک شخص کو ہمارا حاکم بنایا۔ میں اس کی ادائیگی سے معذور تھا اور چونکہ اگر مجھ سے ٹیکس لیتے تو میں فقیر ہو جاتا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ والی مذہب شیعہ کا پیروکار ہے، اس کے باوجود میں ڈرا کہ اس کے پاس جاؤں، چونکہ میں فکر مند تھا کہیں یہ خبر صحیح نہ ہو اور مجھ کو پکڑ لیں اور ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کریں اور میرا چین چھین لیں۔ نتیجے میں نے پکا ارادہ کیا کہ اس قضیے کو حل کرنے کے لیے خدا کی پناہ مانگوں، لہٰذا میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلا گیا اور اپنے مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔ حضرت نے میرے عرائض عین ر الف حمزہ زواد عرائض سنے اور اس کے بعد ایک خط والی کے نام اس طرح لکھا۔ سامعین، یہاں پر یہ خط ہے اور 2 لائنیں ہیں بس، اور اس کے نیچے لکھا ہے، ترجمہ ہوگا شاید، آئیے پڑھتے ہیں کہ جان لو کہ خدا کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے کہ کوئی اس سائے کے نیچے نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچائے یا اس کی مشکل حل کرے، اس کا دل شاد کرے اور تمہارا بھائی ہے، وسلام۔ یہ اس کا ترجمہ ہے ان 2 لائنوں کا۔ پھر لکھا ہے کہ حج، اگلے پیراگراف میں ہے کہ حج انجام دینے کے بعد میں اپنے شہر لوٹ گیا اور رات میں اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی اور میں نے کہا کہ میں قاصد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہوں۔ والی خود پا برہنہ آیا اور دروازہ کھولا اور مجھ کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور میری پیشانی کا بوسہ لیا۔ جتنی بار مجھ سے امام کی زیارت کے متعلق پوچھتا تھا، بار بار انہیں انہی امور کا تکرار
کرتا تھا اور جب میں حضرت کی سلامتی کی خبر سے مطلع کرتا خوشحال ہو جاتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ اس کے بعد مجھے اس نے اپنے گھر بٹھایا اور خود میرے سامنے بیٹھا۔ وہ خط جو امام نے اس کو مخاطب کر کے لکھا اور مجھے دیا تھا میں نے اس کو پیش کیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور خط کو بوسہ دیا اور پڑھا، اور اس کے بعد اس نے پیسے اور کپڑے منگائے، پیسے کپڑے دیناروں کو تقسیم کر کے مجھے دے دیے، اور حتیٰ کہ جن اموال کی تقسیم ممکن نہ تھی ان کی قیمت مجھے ادا کی۔ وہ جتنا مجھ کو دیتا پوچھتا جاتا، بھائی کیا میں نے تم کو شاد کیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے میں جواب میں ہاں کہتا جاتا تھا۔ خدا کی قسم تو نے میری خوشی میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد دفتر مالیات منگایا اور جو کچھ میرے نام حکومت کے ملازموں نے لکھ رکھا تھا سب کو حذف کر دیا اور مجھے ایک نوشتہ دیا جو اس بات پر مشتمل تھا کہ میں مالیات دینے سے معاف ہوں۔ میں نے خدا حافظ کہا اور میں لوٹ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس آدمی کی خدمت کے جبران سے عاجز ہوں، سوائے یہ کہ سال آئندہ جب حج سے مشرف ہوں تو اس کے لیے دعا کروں، اور جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جو کچھ اس نے میرے لیے انجام دیا امام کو اس سے آگاہ کروں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں مکہ گیا، حج کے اعمال بجا لانے کے بعد امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اور جو کچھ میرے اور اس آدمی کے مابین گزرا تھا امام سے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا میرے سردار و آقا کیا یہ خبر آپ کی خوشی کا سبب بنی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم اس خبر نے مجھ کو امیر المومنین میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو خوش کیا ہے۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ، امام کا ایک کسان پر لطف، تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن مغیث مدینے کے کسانوں میں سے بوڑھے کسان تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک سال خربوزہ، کھیرا، کدو وغیرہ کی کاشت کی۔ ایک کنویں کے قریب زراعت اچھی تھی، لیکن محصول کے وقت سب زراعت کو کیڑا لگ گیا، جس سے زراعت کو کافی نقصان ہوا۔ مجموعاً 120 دینار کا خسارہ اٹھانا پڑا۔ ابھی الف بے چھوٹی ہے، ابھی بحران سے ایک جگہ بیٹھا تھا، یا میرے خیال ہے یہی لکھا ہے، میں تو اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ ابھی بحران یا ابھی بحر ان سے ایک جگہ بیٹھا تھا کہ اچانک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو دیکھا، میرے پاس آئے، سلام کیا اور فرمایا کیا حال ہے، زراعت کی کیا خبر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسے حال میں صبح کی کہ پوری زراعت کو کیڑوں نے ختم کر دیا۔ امام نے فرمایا کتنا نقصان ہوا ہے؟ عرض کیا 120 دینار کا خسارہ ہوا۔ امام اپنے عرفہ نامی غلام سے امام نے فرمایا کہ ابن مغیث کے لیے 150 یعنی 150 دینار اور 2 اونٹ جدا کرو اور ان کے حوالے کر دو۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میں نے تیرے خسارے پر 30 دینار 2 اونٹ زیادہ دیے، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ کہتا ہے کہ پیسوں کی جو تھیلی مجھے امام نے دی اس میں 300 دینار تھے۔ میں مدینے واپس لوٹا۔ اس طرح میرا زاد راہ و سفر پورا ملا، سوار ہو کر اپنے وطن پہنچا۔ سامعین اگلی ہیڈنگ ہے نماز کی حالت میں دوسروں کی مدد۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے۔ لکھا ہے زکریا آور الف عین واورے کہ جو فقہا اور محدثین شیعہ پہلی اور دوسری صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے اور امام کے شاگردوں میں سے بھی تھا، کہتا ہے کہ امام کو حالت نماز میں دیکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا اپنی عصا تلاش کر رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ امام نماز کی حالت میں کھڑے تھے، تھوڑا سا جھکے اور بوڑھے کا عصا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی نماز کی پہلی حالت میں پلٹ گئے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا موقف۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ لکھا ہے یہ بات عیاں اور روشن ہے کہ اس قسم کی ظالم اور انسان دشمن حکومت کی حمایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی خاموش رہ سکتے تھے، لہٰذا ہارون کا مقابلہ کرتے اور جہاں مناسب سمجھتے اس کی برائیوں کو بیان کر کے اسے ذلیل کرتے اور اپنے دوستوں کو حکم دیتے کہ ہارون کی مدد نہ کریں، جیسا کہ صفوان سے آپ نے فرمایا کہ تم ہر اعتبار سے ٹھیک اور اچھے آدمی ہو، صرف ہارون کو اونٹ کرائے پر دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ صفوان نے عرض کیا کہ میں صرف حج کے سفر کے لیے دیتا ہوں اور خود بھی ساتھ
نہیں جاتا۔ تو امام نے فرمایا اے صفوان، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے اونٹ واپس آنے تک ہارون زندہ رہے تاکہ اس سے کرایہ وصول کر سکوں؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو ظالم کے زندہ رہنے کا خواہش مند ہو وہ خود ان میں سے ہوتا ہے۔ پھر صفوان نے ہارون کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ خلیفہ حج کے موقع پر جو اسباب و وسائل لے جانا چاہے گا میں اپنے اونٹوں پر لے جاؤں گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیکن ہارون نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تم بتاؤ اونٹوں کو کیوں فروخت کیا ہے، مگر اس نے بیان نہیں کیا۔ آخر ہارون سمجھ گیا اور اس سے کہا کہ اگر تیرے ساتھ دوستی کا سابقہ نہ ہوتا تو ابھی میں حکم دیتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تم نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے حکم پر یہ کام کیا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں، لکھا ہے بہار میں مناقب سے فضل بن ربی اور ایک دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ ایک سال ہارون رشید خانہ کعبہ کی زیارت کو گیا ہوا تھا۔ طواف کے وقت اس کے مامورین نے حکم دیا کہ لوگ خارج ہو جائیں تاکہ خلیفہ آسانی سے طواف کر سکے۔ جب ہارون نے طواف کرنا چاہا تو ایک عرب بھی آ گیا اور اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ یہ کام چاہ طلب خلیفہ پر گرا گزرا اور غصے سے اس نے اشارہ کیا کہ عرب آدمی کو کنارے کر دیں۔ مامورین نے عرب آدمی سے کہا تھوڑا صبر کرو تاکہ خلیفہ طواف سے فارغ ہو جائے۔ اس عرب نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا بند عالم نے اس جگہ کو ہر ایک کے لیے برابر مساوی قرار دیا ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس جگہ مقیم اور مسافر برابر ہیں۔ جب ہارون نے اس عرب کی یہ بات سنی تو اس نے اپنے مامورین کو حکم دیا کہ اس سے کوئی مطلب نہ رکھیں اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اسی وقت خود ہجر اسود کی طرف بڑھا تاکہ معمول کے مطابق ہجر اسود کو مس کرے، لیکن وہاں بھی عرب اس پر سبقت لے گیا اور اس سے پہلے ہجر اسود کو مس کر لیا۔ اس کے بعد ہارون مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے گیا تو یہاں پر بھی عرب اس سے پہلے نماز میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی ہارون نماز سے فارغ ہوا حکم دیا کہ اس عرب کو حاضر کرے۔ جب اس عرب نے ہارون کا حکم سنا تو کہا میرا خلیفہ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر خلیفہ کو مجھ سے کام ہے تو خود میرے پاس آئے۔ پھر لکھا ہے مجبوراً خلیفہ اس عرب آدمی کے پاس آیا اور سلام کیا۔ عرب نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ہارون نے کہا اجازت ہے یہاں بیٹھ جاؤں؟ عرب نے کہا یہاں میری ملکیت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب برابر ہیں، اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو اور اگر نہیں چاہتے تو چلے جاؤ۔ ہارون زمین پر بیٹھ گیا۔ عرب کی طرف منہ کر کے کہا کیوں تم جیسا کوئی آدمی بادشاہوں کا مزاحم ہوتا ہے؟ عرب نے کہا ہاں، ضروری ہے کہ عالم کے مقابلے میں چھوٹے بن کر رہو اور غور سے سنو۔ ہارون اس عرب کے طرز تکلم سے غصے ہوا۔ عرب سے کہا میں تم سے ایک دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر درست جواب نہیں دیا تو تم کو اذیت دوں گا۔ تمہارا سوال سیکھنے کی غرض سے ہے یا مجھے اذیت دینا چاہتے ہو؟ البتہ مقصد سیکھنا ہے۔ عرب نے کہا بہت اچھا، لیکن ضروری ہے کہ اپنی جگہ اٹھو اور شاگرد جیسے استاد سے کوئی سوال کرتا ہے ویسے میرے سامنے بیٹھو۔ ہارون اٹھا اور اس عرب کے سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ پھر ہارون نے سوال کیا کہ خدا نے تمہارے اوپر کس چیز کو واجب کیا ہے، جواب دو۔ عرب نے کہا کہ کس امر واجب کے متعلق سوال کرتے ہو، 1 واجب یا 5 واجب یا 17 واجب یا 34 واجب یا 94 یا 153، 17 پر یا 12 میں 1 اور 40 میں سے 1 اور 200 میں سے 5 یا پوری عمر میں 1 اور 1 کے مقابل 1 کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ ہارون نے کہا میں نے تم سے 1 واجب کے بارے میں سوال کیا تو تم میرے سامنے گنتی گننے لگے۔ عرب نے کہا دنیا میں دین عدد و حساب کی بنیاد پر برقرار ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خداوند عالم قیامت کے دن لوگوں کے لیے حساب و کتاب نہ رکھتا۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سامعین ہم پڑھتے ہیں کہ اگر 1 دانے کے برابر عمل نیک کرو گے تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور کافی ہے کہ ہم حساب کرنے والے ہیں۔
پھر لکھا ہے کہ اس وقت عرب نے خلیفہ کا نام لے کر پکارا۔ ہارون سخت غصے ہوا، اس طرح کہ آپے سے باہر ہو گیا، چونکہ خلیفہ کی نظر میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کو امیر المومنین کہیں۔ تو اس حالت میں جب کہ اس کے چہرے پر غیظ و غصے کے آثار نمایاں تھے، اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی وضاحت کرو، اگر وضاحت کر دی تو تم آزاد ہو، ورنہ حکم دوں گا کہ تیری گردن صفا و مروہ کے درمیان اڑا دیں۔ مامور نے خلیفہ سے کہا کہ اس کو خدا اور اس مقدس جگہ کی خاطر قتل مت کریں۔ اس عرب کو مامور کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ہارون نے کہا تم کیوں مسکرائے؟ تم دونوں پر کیوں نہیں معلوم؟ تم دونوں میں سے کون زیادہ بیوقوف ہے؟ اور بیوقوف ہے وہ آدمی جو کسی ایسے آدمی کی بخشش کی درخواست کرتا ہے کہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہو، اور وہ آدمی جو کسی ایک ایسے آدمی کے قتل کی جلدی کر رہا ہو جس کی موت کا وقت نہیں پہنچا ہے۔ آخرکار جو تم نے جو کہا ہے اسی کی وضاحت کرو۔ تو عرب نے جواب دیا کہ یہ بات جو تم نے مجھ سے پوچھی کہ خدا وند عالم نے انسان پر بہت سی چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، اور جو میں نے پوچھا کہ کیا ایک چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، تو میرا مقصد دین اسلام ہے۔ ہر چیز سے پہلے اس کی پیروی سب پر واجب ہے۔ میری 5 سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، 17 سے مراد شب و روز کے 17 رکعات ہے، اور 34 سے مراد نماز کے سجدے، 94 سے مراد نمازوں کی تکبیریں ہیں جن کو رات و دن میں ہم پڑھتے ہیں، اور 70 میں 153 سے مراد تسبیح نماز ہے۔ سامعین، یہاں پر اس کے آگے لکھا ہے کہ لیکن جو میں نے کہا کہ 12 میں سے ایک تو میری مراد ماہ رمضان کا روزہ ہے، جو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ واجب ہے، اور جو میں نے کہا 40 میں سے ایک تو جو 40 سونے کے دینار رکھتا ہو 1 دینار زکوٰۃ دے، اور میں نے کہا کہ 200 میں سے 5 تو جو آدمی 200 چاندی کے درہم رکھتا ہو اس پر ضروری ہے کہ 5 درہم زکوٰۃ کرے۔ اور یہ میں نے پوچھا کہ کیا پوری عمر میں ایک واجب ہے؟ تو میرا مقصد خانہ کعبہ کی زیارت ہے جو پوری عمر میں ایک مرتبہ مستطیع مسلمان پر واجب ہے۔ اور یہ کہ میں نے کہا کہ ایک کے مقابلے میں تو اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے النفس بالنفس۔ جب عرب کی بات ختم ہوئی تو ہارون عرب کی خوش بیانی اور اس مسائل کی وضاحت کرنے پر بڑا خوش ہوا، اور عرب ان کی نگاہ میں صاحب عظمت ہو گیا، اور ہارون کا غصہ مہربانی میں بدل گیا اور 1 سونے کی تھیلی عرب کو دی۔ اس وقت عرب نے ہارون سے کہا کہ تم نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھیں، اب میں بھی تم سے سوال کرتا ہوں اور تم اس کا جواب دو۔ تو یہ سونے کی تھیلی تمہارے لیے اور اس مقدس جگہ پر صدقہ کر سکتے ہو، اور اگر جواب نہیں دیا تو لازم ہے کہ ایک اور تھیلی اضافہ دو تاکہ اپنے قبیلے کے غریبوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ ہارون نے مجبوراً قبول کر لیا، اور اس عرب نے سوال کیا کہ حنفسا یا خنفس فے سین الف حمزہ کا لاسوک سکا ایک ایسا کیڑا ہے جو کالا ہوتا ہے اور جانوروں کا فضلہ کھاتا ہے، نیز گوبر کھاتا ہے، تو اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے یا دودھ؟ تو ہارون غضبناک ہو گیا اور کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ تمہارے جیسا آدمی مجھ سے اس طرح کا سوال کرے؟ اس عرب نے کہا ہارون خدا کی قسم آج تک میں ایسے سوال میں کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ عرب نے سونے کی 2 تھیلیاں دی اور باہر آیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا نام پوچھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں۔ ہارون کو بتایا، ہارون نے کہا خدا کی قسم شجر نبوت کو چاہیے کہ ایسی ہی شاخ اور پتیاں رکھتا ہو۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ارشاد ابن عمار وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ ہارون حج کے لیے روانہ ہوا، جب مدینے کے قریب پہنچا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جو خچر پر سوار جا رہے ہیں۔ ہارون نے ربی سے کہا کہ یہ کیسا جانور ہے کہ اگر تم چاہو ان سے ملاقات کرو تو اسے درک نہیں کر سکو گے۔ امام نے فرمایا یہ گھوڑوں اور گدھوں سے ملی جلی نسل سے ہے، جو گھوڑے نہ گدھے بلکہ خیر الامور اوسطھا، کہ یہ کام میں میانہ روی بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہارون مدینے میں داخل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابن ام، عین میم ام، فخر کر کے ہوئے، بریکٹ میں لکھا ہے فخر کر کے ہوئے، بریکٹ کلوز۔ تو امام نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا۔ تو ہارون رشید کے چہرے کا رنگ دگرگوں ہو گیا۔
آگے لکھا ہے کتاب صراط مستقیم میں ایک قول ہے کہ ہارون رشید کی محفل میں ایک ہندی حکیم حاضر ہوا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب آئے تو ہارون رشید اپنے مقام سے اٹھ کر تعظیم کرنے لگا۔ ہندی حکیم نے حسد سے کہا کہ تم اپنے علم کے اعتبار سے اپنے غیر پر افضل ہو، پھر ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کلا ان الانسان لیطفی ان راہ استغنی، اور یہاں پر اس کا کوئی حوالہ نہیں لکھا، پھر لکھا ہے ترجمہ بھی نہیں لکھا ہے امام نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک صورت کی کلی حرارت تکامل کو پہنچے اور مسلسل اس پر حرکات ایجاد ہوں اور ان کے عناصر قوی ہوں تو اعلیٰ عقل ہوتی ہے یا ایک وہمی صورت؟ تو ہندی حکیم مبہوت ہو کر امام کے سر کا بوسہ لینے لگا اور کہا کہ آپ نے عالم لاہوت کے جسم ناسوت نون الف سین واو تے کی بات بتا دی۔ اس وقت ہارون نے کہا کہ جب اہل بیت کا مقام چھین لیتے ہیں کہ بلند مقام مل جائے تو خدا چاہتا ہے کہ ان کو یہ مقام خدا نے دیا ہے۔ تو امام نے فرمایا، یہاں پہ لکھا ہے 10 توبہ 32، اب یہ بس یریدون ان یطفو انوار اللہ بے فواہہم و یاہی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ فروع کافی میں متعدد اصحاب سہل بن زیاد سے اور وہ علی بن حسان سے نقل کرتا ہے کہ حضرت ابو الحسن اول موسیٰ کاظم، ہارون رشید اور عیسیٰ بن جعفر اور جعفر بن یحییٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آئے۔ ہارون نے امام کو کہا آگے بڑھو، امام نے انکار کیا، پھر ہارون آگے بڑھا اور سلام کیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر عیسیٰ بن جعفر نے امام سے آگے بڑھنے کو کہا، امام نے انکار کیا، وہ آگے بڑھا، سلام کیا اور ہارون کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے اور اس طرح سلام کیا، السلام علیکہ یا بتاہو الذی اصطفیٰ کا وجتبا کا وحدا کا وحدی بکا ان یصلی علیکہ۔ ہارون نے عیسیٰ سے کہا، اس نے یہ کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ ہارون نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا باپ حق پر ہے، اشہد ان ابوہ حقا۔ سامعین، یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، 71 پہ آدھا پڑھا ہے، اور اسی صفحے کے آگے جو اگلی ہیڈنگ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں مامون رشید کا نظریہ، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔